امریکہ کی ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن تک روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ 6 اپریل 2026 تک ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوگا۔ اقدام ایران حکومت کی درخواست پر کیا۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کی مدت آج ختم ہونا تھی۔ ایران سے بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔ جنگ بندی نہ ہونے پر امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ ہمیں نہیں، ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ معلوم نہیں ایران سے معاہدہ کروں یا نہیں، سمجھوتا نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تہران کی فوجی صلاحیت، نیوی اور فضائیہ ختم کر دی ہے۔ ایرانی بہترین مذاکرات کار لیکن کمزور جنگجو ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام ترک کر کے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران اپنا ہرمز کھول کر درست معاہدہ کرتا ہے یا نہیں۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں کلیدی کردار۔ امریکی خصوصی ایلچی کے امریکی کابینہ اجلاس میں پاکستان کے کردار کی تصدیق۔ اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے پاکستان امریکہ ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم نے پاکستانی حکومت کے ذریعے امن کے لیے 15 نکاتی پلان پیش کیا۔ امن معاہدہ ہونے کے مضبوط اشارے ملے ہیں۔ یہ فیصلہ کن موڑ ہے، ورنہ ایران کے پاس مزید تباہی کے سوا کوئی بہتر راستہ نہیں۔ ایران کو بتا دیا، دوبارہ غلط اندازہ نہ لگائیں۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت بولے امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا۔ سمجھوتا نہ ہوا تو جنگ میں فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ 15 نکاتی امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار۔ ایران نے باضابطہ جواب دے دیا، تہران امریکی جواب کا منتظر۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ امریکی تجاویز صرف امریکہ اور اسرائیلی مفاد میں ہیں، ان میں ضروری تقاضوں کی بھی کمی ہے۔ اب تک مذاکرات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، لیکن سفارتکاری کا عمل ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے لیے پیش کیے۔ ترکی، مصر، دیگر ممالک بھی اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان میں میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس بات چیت کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ترکی کا آپشن بھی موجود ہے۔ بات چیت کے لیے امریکہ 1 ماہ کی جنگ بندی کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف کو پاکستان کے کہنے پر عارضی طور پر امریکی ہٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے دونوں رہنماؤں کو ضروری قرار دیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت درست ہے، ایرانی دفاعی اقدامات غلط۔ یہ دوہرا معیار ہے، عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر غزہ کی امداد میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ وہی امریکہ ابنائے ہرمز میں ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کر رہا ہے۔ ادھر عباس اراغچی سے قازقستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ قازقستان کے وزیر خارجہ کا جنگ کے خاتمے پر زور، کہا کہ امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مختلف ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ پیغامات کے تبادلے بدلتی صورتحال کا حصہ ہیں۔ یہ حساس معاملہ ہے جس پر کھلے عام بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک روبیو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ابنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران ہراسہ کرنا بند کر دے تو کل ہی ابنائے ہرمز کھل جائے گی۔ جن ممالک کے ابنائے ہرمز میں مفادات ہیں وہ آگے آئیں اور نپٹیں۔ جنگوں میں امریکہ سے متعدد بار مدد مانگی گئی اور ہم نے مدد کی۔ جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو سے مثبت جواب نہیں ملا۔ ایران یورپ کی جنگ نہیں، ٹھیک ہے، یوکرین بھی ہماری جنگ نہیں۔ روس کا امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں
مذاکرات کی پیشکش ایران میں تعینات روسی سفیر کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو بارہا بات چیت کے لیے سگنلز بھیجے روس اور ایران کا عسکری اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے معاہدے کے تحت ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو قتل کر دیا اسرائیلی وزیر دفاع کا بڑا دعویٰ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں بمباری بندر عباس کے قریبی علاقے میں رہائشی عمارت تباہ ہو گئی مشہد اور بیرجند میں دھماکے شیراز میں 2 بچے شہید ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی 240 خواتین 212 بچے بھی شامل تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور سفیر کے گھر کے قریب بمباری پاکستانی سفارتخانہ اور سفیر کی رہائش گاہ محفوظ رہی حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 7 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے اور تل ابیب میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پر راکٹ حملے کا دعویٰ لبنان پر 2 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں 1116 افراد جاں بحق ہو گئے 3229 افراد زخمی ہوئے لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں سے لبنان میں بغیر افراد کی تعداد 136 ایران کے اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے اسرائیل کے ملٹری کمانڈ کنٹرول سینٹر اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر سے متعلق انڈسٹریز پر حملے حیفا کی بندرگاہ پر حساس اور اسٹریٹجک مراکز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری کے مرکز پر بھی حملہ کیا گیا تل ابیب پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی گئی کفر قاسم میں 5 سہونی زخمی املاک کو نقصان بیت شمیس میں بھی تباہی ابوظہبی میں میزائل کے ٹکڑے لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے 3 زخمی کئی گاڑیاں تباہ جاں بحق افراد میں 1 پاکستانی اور 1 بھارتی شہری شامل عراق میں حملوں کے بعد امریکی سفارتخانے کا اپنا شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر بمباری امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صرف لڑاکا طیاروں کی پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے فوجیوں کو عارضی مقامات پر منتقل کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی تیاریوں پر سوالات اٹھ گئے خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں میں سے اکثر اب قابل رہائش نہیں ہیں کویت میں اڈوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ایران کے میزائل اور ڈرون حملے پر عرب امارات کا سخت رد عمل امریکہ میں تعینات اماراتی سفیر یوسف الطیبہ کہتے ہیں کہ سادہ سیز فائر کافی نہیں ہے ایرانی میزائل ڈرونز ابنائے ہرمز کا مستقل حل درکار ہے اماراتی صدر کے مشیر انور پرکاش کا بھی ایرانی حملوں پر 2 ٹوک موقف کہا کہ ایرانی حملے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیے جائیں گے مشرق وسطی تنازع کے نتائج کی درست پیش گوئی کرنا مشکل ہے جو تنازع میں شامل ہیں وہ خود بھی نتیجہ پوری طرح نہیں بتا سکتے روسی صدر پیوٹن کی ماسکو میں تاجر رہنماؤں سے گفتگو کہا کہ ایران جنگ کے نتائج اتنے ہی سنگین ہو سکتے ہیں جتنے کرونا وبا کے تھے کرونا وبا سے تمام خطوں اور براعظموں کی ترقی سست ہو گئی تھی تنازع سے بین الاقوامی لاجسٹک پروڈکشن سپلائی چینز کو نمایاں نقصان ہو رہا ہے نقصان سے ہائیڈرو کاربن دھاتوں اور کھاد کی کمپنیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے روس کو چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مضبوط و متحد ہونا ہوگا صدر پیوٹن کے پیغامات روسی عوام کی حمایت ہمارے لیے متاثر کن ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان کہا کہ ایرانی عوام کی مزاحمت اور بہادری نئے رشتوں کا وعدہ کرتی ہے ہم مشرق وسطی کی سلامتی کو خطے کے ممالک کے ذریعے یقینی بنائیں گے ایران کے عوام کی طرف سے روس کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایران نے ریڈ لائن عبور کر لی خلیج تعاون کونسل کا تہران سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل جاسم محمد البدوی نے کہا ہے کہ ایران کے حملے تعلقات میں تبدیلی کا سبب بنے ایران جان بوجھ کر GCC ممالک پر براہ راست حملے کر رہا ہے میزائل اور ڈرون حملے سے شہری اہداف کو نقصان ہوا کئی افراد جاں بحق ہوئے شہریوں پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے GCC کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں حملے خود مختاری ریاستوں کے خلاف بلا جواز جاری ہے
अहमियत हैं। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मुआशी शारक बनाए हुर्मुज़ तक फैल चुके हैं। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफ़ी ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा, कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के दौरान मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान का चैलेंज। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तफ़ाक़ राय को बरकरार रखने पर जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनाज़ुर में मुल्की मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायज़ा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर रोशनी डाली। किफ़ायत शारी इक़दामात के ज़रिए माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से मुतालिक जारी इक़दामात पर गौर किया गया। वसी तरह इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सिक्योरिटी, मुआशी इम्कानात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायज़ा। मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। पॉलिसी फ़ैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। सदर ममलिकत से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर बातचीत की गई। मुल्क की सलामती, कौमी मुआशी, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हममनसब को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को इत्तेमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सफ़ारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटों के बयान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले भी बमला कह चुके हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो भी कोशिश होगी वो पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत होगी। बानी के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल 4.5% महंगा, कीमत $94.70 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% इजाफा, नई कीमत $108.20 फी बैरल हो गई। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन मुश्किल में पड़ गई। थाना मंदरा के इलाके में दुल्हन ने शादी के तकरीब के दौरान फायरिंग की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर मंदरा पुलिस की कार्रवाई। दूल्हा और दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुल्हन गिरफ्तार, दूल्हा फरार। पिस्तौल बरामद कर ली। कराची के इलाका चारगोट के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश बरामद। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक कई घंटे की तवील ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश बरामद की गई। मुतासरा बच्ची की शिनाख्त 12 साला सनम के नाम से हुई।